اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، آیت نمبر 30 ہم کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جیسے آپ کو امت میں بھیجا گیا ہے، اسی طرح سے آپ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ پر جو وحی کیا گیا ہے آپ اس کو پڑھ دیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ربط مضمون کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو پھر اس کا بھی یہی مطلب بن رہا ہے کہ جیسے وہ مانگ رہے تھے نشانی، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی سے کیا نشانی مانگتے ہو، نشانی کا ظہور تو اللہ کی طرف سے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہی حکم دیا گیا اور اسی کام کے لیے بھیجا گیا کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اترا ہے وہ اس کو پڑھ دیں۔ اور ان کا تو یہ حال ہے کافروں کا کہ یہ رحمان سے چڑھتے ہیں، رحمان کا کفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ رحمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، جیسے اللہ ذاتی نام ہے اسی طرح سے جیسے ایک جگہ پر فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ خواہ پکارو اللہ کو یا رحمان کو، یہ اللہ ہی کے نام ہیں۔ تو اور یہ بھی اللہ کی طرح یہ نام کسی مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ قریش مکہ کو اس لفظ سے خاص چڑ تھی، جیسے یہود کو جبریل اور میکائیل فرشتوں سے چڑ تھی، اسی طرح قریش کو اس لفظ سے چڑ تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو اس پر قریش کے نمائندہ سہیل بن عمر نے یہ اعتراض کر دیا تھا کہ یہ رحمان کون ہے، ہم اسے نہیں جانتے۔ جب یہ جھگڑا بڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جملہ مٹا کر قریش کے دستور کے مطابق بسمک اللہ لکھ دو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ تو اب یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تو رحمان کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس نام سے وہ چڑھتے ہیں۔ ان کو کہہ دو قل ہوا ربی، کہہ دو کہ وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، وہی تو معبود ہے، یعنی کوئی نہیں معبود مگر وہی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا نام رحمان ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ رحمان کے لفظ میں بہت زیادہ یعنی مبالغہ پایا جاتا ہے کہ بے انتہا رحم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کی طرح اس امت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ آپ ان کو ہدایت کی باتیں بتائیں، پڑھ کر سنائیں۔ مگر ان کا یہ حال تھا کہ یہ رحمان سے چڑھتے تھے، رحمان کا انکار کرتے، اور انہیں قرآن سے بھی چڑ تھی، قرآن سے چڑھتے تھے اور اپنے معبودوں کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، اور نہ صرف آپ کی مخالفت پر بلکہ جو جو آپ کو مانتا گیا یہ اس کے خلاف ہوتے چلے گئے۔ تو اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ انہیں کہہ دو کہ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حق بات تو یہی ہے کہ ہوا ربی لا الہ الا ہو، کہ وہی میرا رب ہے، رحمان کی بات کرتے ہو، وہی میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے تو اسی پر توکل کیا، یعنی جو تم کچھ کر رہے ہو کرتے چلے جاؤ، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہی جیسے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ مصائب ہوں، آلام ہوں، آپ کا توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہو، وَإِلَيْهِ متاب، اور میں اسی پر یعنی اسی کی طرف یعنی مڑتا ہوں، یعنی میرا تو پروردگار وہی ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پر رک کر ذرا ہم اپنے لیے سبق لیں کہ بالکل اسی طرح جب آپ اس ہدایت کی بات کو لوگوں تک لے کر جائیں گے تو لوگ آپ کی بات سے چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات تو کچھ کسی ایسی محفل میں آپ کو بولنا پڑتا ہے جہاں پر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر بہت سارے اعتراضات جڑے جائیں گے، تو اس وقت یاد کر لیا کریں کہ ایسی باتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آ چکی، اور ان سے پہلے انبیاء کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، اسی طرح سے مجنون، نعوذ باللہ شاعر، اور نہ جانے کتنے القابات دیے گئے۔ اور تو یہاں پر رویہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے ساتھ اٹکنا نہیں ہے۔ جیسے آپ اگر قرآن کا کوئی حکم بتا رہے ہیں تو آپ آرام سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو قرآن کا حکم ہے، اس میں یعنی مجھ سے کیا بحث مباحثے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر اب کہا گیا نا کہ وہ اللہ سے چڑھتے تھے، رحمان سے چڑھتے تھے، تو انہیں کہا گیا کہ اس کے سوا تو کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی میں جو عمل کر رہا ہوں اس کا بدلہ اللہ کے ہاں پاؤں گا، اور تم جو کر رہے ہو تم اس کی خیر مناؤ۔ اور توکل کی دوبارہ بات ہو رہی ہے تو اس پر جو ہے نا، اس پہ بھی اپنے آپ کو، اپنے دل کو چیک کیا کریں کہ جس وقت ہم ہدایت کی بات کو آگے لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو شیطان ہمیں دو طرح کے اس میں ڈالتا ہے نا وسوسوں میں، یا تو وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی تمہاری نہیں سننے والا، یا پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں ہمارے علم پر غرور کرواتا ہے نا کہ ہاں تم تو بڑا اچھا، تم نے لیکچر دیا اور بہت کچھ ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ پر بھروسہ کریں
اور ہمارا جو کرنے کا کام ہے وہ ہم کر دیں، اور وہ کیا ہے کہ ہدایت کی بات کو پہنچا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ولو انا قرآن، اور اگر ہوتا بے شک قرآن سیرت کے چلتے بھی اس کے ساتھ الجبالو پہاڑ، اور قطیت یہاں ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی بھی ساتھ اس کے الارض زمین، او کلمہ یا کلام کرتے بھی ساتھ اس کے الموتا مردے۔ اب یہ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ نشانیاں مانگتے تھے نا کہ اگر یہ نبی ہے اللہ کا تو یہ جو قرآن لے کر آیا ہے یہ کام کر کے دکھا دے کہ پہاڑ چلنے لگے، زمین پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے، یا پھر یہ کہ مردے اٹھ کر ہمیں بتائیں آ کے، ہم پھر مانیں کہ اچھا مرنے کے بعد بھی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل للہ الامر جمیعا، کیوں نہیں اللہ کے لیے ہے معاملہ سارے کا سارا، یعنی سارے کا سارا معاملہ اللہ کے لیے۔ افلم کیا بھلا یئس الذین، مایوس ہو گئے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، ان لو یشاء اللہ، کہ اگر اللہ چاہتا، لہد الناس جمیعا، البتہ ہدایت دے دیتا لوگوں کو سب کے سب کو، ولا یزالو، اور ہمیشہ رہیں گے، اللہ زینہ وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم ان کو پہنچتی رہے گی، بما صنعوا ساتھ اس کے جو انہوں نے کیا، قاریۃ کوئی آفت، او تحلو یا اترے گی، قریباً قریب ہی، من دارہم ان کے گھروں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی آ جائے وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، یخلف خلاف کرتا، المیعاد وعدے کے۔ یہاں پر دراصل بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر حصی معجزات اتار بھی دیے جائیں تو بھی ان کا حال کیا ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، یعنی یہ بیکار ہے کہ ان کو ایسے معجزات دکھائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس سے پہاڑ چلتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردے اٹھ کر ان سے کلام کرنے لگتے تو اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ بعض اوقات جب ایسی آیتیں آتی ہیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خیال آ سکتا تھا کہ آخر نشانی اتار کر ان کو ایک ہی دفعہ چپ کیوں نہ کرا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا مسلمانوں کے دلوں میں بھی بعض اوقات خیال آ سکتا ہے کہ آخر ان کے لیے کوئی معجزہ دکھائی کیوں نہیں دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا مومنین اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو سب کو ہدایت دے دیتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ نہیں ہے کہ ان کو زبردستی ہدایت دی جائے، ٹھیک ہے۔ اگر زبردستی ہدایت دی جانی ہوتی تو حقیقتاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے فرشتے چلتے اور اسی طرح سے قرآن سے یہ سارے کام دکھا دیے جاتے، لیکن قرآن خود ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو اس سے ہدایت پانا چاہے وہ ہدایت پائے، ٹھیک ہے۔ تو مومنوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی معجزہ دکھانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ پہلی وجہ تو پہلے ہی بتا دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دکھا رہے ایسا کوئی معجزہ کہ اگر یہ معجزہ دیکھ بھی لیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے بلکہ ان کی ہٹ درمی میں اضافہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دوسرا جواب دیا گیا ہے کہ اگر اسی طرح سے ہدایت لانا مطلوب ہوتا کہ کافر مجبوراً معجزہ دیکھ کر ایمان لے آتے، یعنی گھٹنے ٹیک دیتے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان مطلوب نہیں ہے، ایسے ایمان کی کچھ قدر و قیمت نہیں ہے۔ قدر و قیمت کیا ہے کہ انسان کو جو سوچ کی آزادی دی گئی ہے، غور و فکر کی جو اس کو آزادی دی گئی ہے، جو اس کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے، اس کو استعمال کر کے اللہ پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ہم اللہ پر کیسا ایمان لائے ہوئے ہیں، کیا یہ شعوری ایمان ہے یا ہم بھی سوچ سمجھ کر اللہ کو رب مانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کافروں کا تو یہی حال ہے کہ ان کو یہ جو کچھ کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کو کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی ہی رہے گی ان کے قریب سے، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے، اور وہ کیا ہے وعدہ کہ دین حق ضرور غالب آ کر رہے گا۔ اور یہاں پر یہ جن مصیبتوں کا ذکر آیا ہے کہ جو ان پر آتی ہی رہیں گی، تو اس سے مراد قحط بھی ہے جو ان پر آیا تھا، غزوہ بدر میں کافروں کی شکست فاش ہوئی، اور دوسرے بھی مصائب ہیں۔ اور وہ وعدہ جو اللہ کا پورا ہونے والا ہے وہ ایک تو یہی کہ دین حق غالب آئے گا، اور دوسرا یہ کہ اس سے فتح مکہ بھی مراد ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں کفر کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اور اسی طرح وہ وعدہ بھی ہو سکتا ہے جو صلح حدیبیہ کی صورت میں سامنے آیا، کیونکہ وہ بالکل قریب کا وعدہ نا، جیسے یہاں پر آیا نا کہ یہ ان کے گھروں کے قریب، یعنی او تحلوا قریبا من دارہم حتی یأتی اللہ امر اللہ، یأتی اللہ وعد اللہ، تو جو قریب آیا ان کے گھروں میں وہ صلح حدیبیہ بھی مراد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ
شرائط کے اعتبار سے مسلمانوں کے حق میں بڑی بری نظر آ رہی تھی، لیکن انجام کے لحاظ سے کافروں کے حق میں بہت بری ثابت ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی حتیٰ یأتی وعد اللہ، اللہ کا وعدہ آ گیا، اور وہ کیا تھا کہ فتح مکہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو یہ دراصل وہ تسلی ہی ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے کہ بعض اوقات ہم بھی لوگوں کو چھوٹے راستے سے نا ہدایت پر لانا چاہتے ہیں. بیسیکلی ہمارے اندر بے صبری ہوتی ہے نا. یعنی اب یہاں پر جو بات جس طرح شروع کی گئی ہے نا کہ ہم بھی کیا چاہتے ہیں کہ کافر جس طرح کی چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور بعض اوقات اس طرح کے دھوکے میں ہم پڑ بھی جاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ہمیں آ کے کہے کہ فلاں دوست تمہاری ایمان لے آئے گی، بس تم اس کے لیے یہ کام کر دو. تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، میں تھوڑا عرصے کے لیے اس کے ساتھ اس کی طرح کی بن جاتی ہوں. تو فائنلی تو وہ ایمان لے آئے گی اور یہ اس کے لیے بڑا اچھا ہوگا، اور اس بات پہ ہمارے دل مطمئن بھی ہو جاتے ہیں، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. نہیں، یہاں پر فرما دیا گیا ہے کہ دین حق تو حق ہی ہے، اس میں آپ کوئی ٹیمپرنگ نہیں کر سکتے کسی کو مجبور کرنے کے لیے، یا پھر یہ کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ یاد رکھیے، اور اپنے دل کو بھی بتائیے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کہنے کو تو ہم مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی عمل کی بات سامنے آتی ہے یا ویسے کچھ معاملہ ہمیں پیش آتا ہے تو وہاں پر ہم کس طرح اپنے دلوں کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح بھی. تو یہاں پر اس بات کو سامنے رکھیں کہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق اگر قرآن کو بدل بھی دیا جائے کہ پہاڑ اس سے چلنے لگے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہوئے یا مردے کلام کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال پر خوب قدرت رکھتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن مومنوں کو یہ جان رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کس طرح کا ایمان مطلوب ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ جو بات آئی ہے نا کہ کافروں کو اپنے اعمال کی وجہ سے یعنی ان پر کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہی رہے گی. اب یہ دیکھیں نا کہ مسلمان پر بھی مصیبت آتی ہے نا، اور فوراً یہ چیک کرتا ہے کہ مجھ پر میرے کس عمل کی وجہ سے مصیبت آئی. بعض اوقات ہم مصائب میں گھر جاتے ہیں اور پھر انسان کو یاد آتا ہے اچھا یہ غلطیاں کی تھیں. ٹھیک ہے. اور پھر اینڈ پہ جو بات آ رہی ہے حتیٰ یأتی وعد اللہ، اس پر انسان کی نظر ہونی چاہیے کہ آخر میں تو دین حق ہی غالب ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس کے بعد فرمایا، بلکہ ان آیات کی پہلے ذرا تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ. كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا
أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. جی اگلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق استہزئ مذاق اڑایا گیا برسول رسولوں کا من قبل کا آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. فَأَمْلَيْتُ تو ڈھیل دی میں نے لِلَّذِينَ واسطے ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. تو فَكَيْفَ تو کیسا ہوا کانَ عقابی تھی میری سزا، تو دیکھو کیسی ہوئی میری سزا. تو یہاں پر بھی ایک طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو اسی طرح ہی باتیں کی جا چکی ہیں، ان کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. تو دیکھو پھر ان کا انجام کیا ہوا، یعنی آخر کار تو اللہ کا وعدہ ہی برحق ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو ڈھیل دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. تو جب پکڑا تو میری سزا کیسی تھی. تو یہ دراصل مشرکین مکہ کو بھی یہاں پر ڈھیل ہی دی جا رہی ہے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہیں سکتے. پھر فرمایا افمن ہوا قائم، کیا بھلا وہ جو قائم ہے علی کل نفس اوپر ہر نفس کے بما کسبت ساتھ اس کے جو اس نے کمائی کی. قائم یعنی کھڑا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی کے سر پر کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کلاس میں ٹیچر ہیں تو ویسے تو ٹیچر ایک ایسی پرومیننٹ پلیس پہ ہوتا ہے کہ اس کو ساری کلاس ویسے ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کوئی بچہ بہت شرارتی ہوتا ہے تو آپ اس کے سر پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو وہ کیسے کانشیس ہو جاتا ہے، اور جو کھڑا ہونے والا ہے وہ اس کے ہر ایکٹیویٹی سے واقف ہوتا ہے. اگر آپ اپنی جگہ پہ یہ نہیں بھی دیکھ پا رہے تھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو لیکن جب آپ اس کے اوپر پہنچ گئے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ہر چیز آپ کے سامنے ہے، آپ کی نظر میں ہے. تو اسی طرح یہاں پر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قائم ہے، یعنی کہ ہر چیز سے واقف ہیں، اللہ کل نفس ہر نفس کے بما کا سبب جو اس نے کمائی کی. اور ان کا کیا حال ہے، وجعلوا حالانکہ انہوں نے بنا لیے ہیں للہ اللہ کے لیے شرکا شریک. قل سموہم تو کہہ دو کہ نام لو ان کے، یعنی کیا بھلا جو قائم ہے ہر نفس پر بما کا سبب جو اس نے کمائی کی، اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے کچھ شریک. ان میں یہ شریک بھلا قائم ہو سکتے ہیں کسی پر؟ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک مثال پیش کی جا رہی ہے کہ جن معبودوں کے یہ نام لیتے ہیں، کل سموہم ان کے نام لو اور بڑا بتاؤ تو کہ کیا وہ بھی معبود کی طرح یہ کر سکتے ہیں کہ ہر شخص کے حال سے واقف ہوں. ام تنبئونہ یا تم اللہ کو جتلاتے ہو، اللہ کو تم یہ بتاتے ہو بما لا یعلم جو وہ نہیں جانتا فی الارض زمین میں، ام بظاہر من القول یا یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، یا منہ سے بس ایک بات کہہ دیتے ہو. ٹھیک ہے، بل کیوں نہیں زینا مزین کر دیا گیا للذین ان لوگوں کے لیے کفر جنہوں نے کفر کیا، مکرہم ان کی چالیں، وصدوا اور وہ روک دیے گئے عن السبیل راستے سے، ومن اور جس کو یضلل اللہ بھٹکا دے اللہ فما لہ من ہاد تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے مقابل جو انہوں نے معبود کھڑے کر رکھے ہیں، ذرا دیکھو کیا وہ بھی اللہ کی طرح جانتے ہیں کہ مخلوق کے دل میں کیا ہے یا مخلوق کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کل سموہم
کسی بھی انسان کو آپ پکڑیں اور اس کو پوچھیں کہ میں نے کل کیا کیا تھا، تو اس کو نہیں پتا، بلکہ ہمیں تو اپنا نہیں پتا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے کل کیا کیا تھا، آپ کو نہیں پتا، آپ ساری چیزوں کی ڈیٹیل نہیں بتا سکتے۔ اور بالکل اسی طرح سے یعنی یہ تو کوئی کہے گا کہ کل میں نے کھا لیا تھا، کل میں نے پہن لیا تھا، لیکن ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل آپ کسی کی نہیں دے سکتے۔ اللہ ہی ہے جو معبود ہے، اور وہ ہر شخص کے حال سے واقف ہے، بلکہ وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ایک ریکارڈ اس کے پاس موجود ہے۔ تو جب یہ معبود ہے تو اس کے مقابل تم معبودان باطل کو کیوں لا کھڑا کرتے ہو؟ انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیے، یعنی جو اللہ کے اختیارات میں شریک ہے، نعوذ باللہ، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کچھ کر سکتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو شرک کا کھڑاک ہے یہ کتنا بڑا ہے، یعنی یہ صرف غیر مشرکین میں نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے اندر بھی کس کس طرح سے شیطان نے شرک کے جال بکھیرے ہوئے ہیں، اور لوگ پھر ان کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی مردوں میں پڑے مردے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو تو چھوڑیں، جن کی عبادت کی جاتی ہے نعوذ باللہ، اور جن کو اللہ کے مقابل لایا جاتا ہے اور ان کے مزاروں پر درباروں پر پہنچ کر مانگا جاتا ہے ان کے ذریعے سے کہ یہ اللہ کے اختیارات میں شریک ہے اور ہمارے لیے کچھ کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہی بات آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو اپنے اوپر قائم نہیں ہیں، تو مخلوق پر کیا قائم ہوں گے، کیا تمہیں بتائیں گے؟ چلیں ان کو تو چھوڑ دیں، جو زندہ معبودان باطل ہیں لوگوں کے، انہی میں سے آپ کسی پیر بزرگ کو پکڑ لیں اور پوچھیں تو، اور اس کو کہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں نہ ہانکے، بلکہ ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل بتائے، کوئی نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے، الا یہ کہ جو ہم جانتے ہیں کہ کاہن ہوتے ہیں اور وہ جو جن اوپر سے باتیں چھڑا لیتے ہیں اس میں کچھ سچی جھوٹی ملا دیتے ہیں، اور اسی سے ہی لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جن پر توکل کی، جن پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور ایک طرف یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ پر تو ہمیں بھروسہ اور توکل نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہمارے دلوں کے اندر سے دعا تڑپ کے ساتھ نکلتی ہے، نکلے بھی تو ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا کہ پوری ہوگی۔ لیکن یہ معبودان باطل جب کوئی بات بتا دیتے ہیں اور وہ ہماری زندگیوں میں ہو رہی ہوتی ہے تو ہم بڑے حیران ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو پہنچے ہوئے بزرگ اور پیر ہیں، تو یہ ضرور میری بگڑی سنوار دیں گے، اور ضرور میری تو اب تو دعا پوری ہو جائے گی، کیونکہ پیر نے سن لیا، پیر نے بتا بھی دیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے ہمارے حالوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کن سموہم، کہہ دو کہ ان کے نام بتاؤ، یا پھر تم اللہ کو بتاتے ہو، یعنی اللہ کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ معبودان باطل ہیں اللہ کے ساتھ شریک، یعنی اللہ کو نہیں پتا کہ زمین میں کچھ ایسا ہے، تم اللہ تعالیٰ کو جتلاتے ہو، یا پھر منہ سے ایسے ہی باتیں نکال دیتے ہو، جو منہ میں آیا کہہ ڈالتے ہو، کیونکہ آ کے دیکھیں کہ ان چیزوں کی کوئی بنیاد، کوئی سند تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ کسی ایک نے پورا شرک کا ایک کہانی گھڑی، کوئی افسانہ گھڑ لیا، اور اس کے بعد لوگوں نے مزید اس میں اضافے کیے، جو کچھ ان کے دلوں میں آیا وہ انہوں نے بنا دیا، مختلف طرح کی حکایات بنا لی، اور لوگوں کو ان معبودان باطل کے تصرفات سے ڈرایا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جب فتح مکہ ہوئی ہے اور بتوں کو گرایا جانے والا تھا تو لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ہائے اگر ان بتوں کو گرا دیا جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بالکل یہی صورتحال ہے، اگر پیروں مریدوں کے قبروں کی طرف ٹانگیں آپ کر لو یا کچھ کر لو تو لوگ کہتے ہیں اللہ تم پر تو اس کی مار پڑ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس طرح کی بے شمار کہانیاں جو گھڑ دی گئی ہیں، اور اندھی تقلید ہے کہ لوگ اس کو دلوں میں یعنی اس کے معتقد ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بظاہر من القول، ایک منہ سے بات نکلی ہوئی اور ایک پورے پورے افسانے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگ ان کے مجاور بن چکے ہیں، اور یہی سب کو جو ہے نسل در نسل چل رہا ہے، نعوذ باللہ عوام میں رواج پا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل زین للذین کفروا مکرہم، نہیں بلکہ مزین کر دیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان کی چالیں، یہ جو چالیں یہ چل رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے چالیں کیسے چل رہے ہیں کہ توحید کے مقابل ایک انہوں نے پورا ایک سسٹم کھڑا کر رکھا ہے، اور اس میں ان کے اپنے دنیاوی مفادات ہیں جن کو یہ حاصل کر رہے ہیں، یہ چالیں ہی ہے نا۔ اور یہ کیا ہے، سدو عن السبیل، اس سے یہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی طرف لے جا رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے بھی رکاوٹ بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہی رکاوٹ بن جائے، لوگوں نہ تو خود سیدھے راستے پر آئے اور نہ ہی لوگوں کو آنے دے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ زیادہ سخت ہے۔
یعنی کہنے کو تو یہ لوگوں کی مصائب حل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ خود دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں بھی کیسے کیسے عذاب ہیں، اور جو آخرت میں عذاب ملنے والا ہے وہ تو اس سے بھی شدید ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے بڑھ کر کوئی بچانے والا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ساری قدرت رکھتے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں، جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو اللہ سے کوئی یہ بچ نہیں سکیں گے۔ پھر فرمایا مثل الجنت التی، وہ مثال اس جنت کی جس کا وعید المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ یہ جو نہروں کا تصور ہے نا، یہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر جا رہے ہوں تو نہر اگر آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہو تو آپ دور تک اس پانی کو دیکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سب سے پہلے تعارف ہی اسی طرح ہی کرایا گیا کہ وہ جو ہمیشگی کے باغات ہیں جو کہ جن کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، تقوی والوں سے۔ پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی نا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر تقوی کتنا ہے، اس کی پریکٹس انشاءاللہ کرنی ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ ہے کہ تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اکلھا دائم، ان کے پھل دائمی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، ختم نہیں ہونے والے اور نہ ہی وہ خراب ہونے والے ہیں۔ وظلھا، اور سایہ اس کا وہ بھی دائمی ہے۔ تل کا، یہ عقبی الذین، انجام ہے ان لوگوں کا، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، و عقبی الکافرین، اور انجام کافروں کا النار، آگ ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں بتا دی گئیں کہ تم اب کیا چاہتے ہو، مومنین کی صف میں آنا چاہتے ہو، تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو، یا کفر پر ہی قائم رہنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو کہ کافروں کا انجام تو آگ ہی ہے۔ پھر فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا ہے، الیکا، آپ کی طرف، ومن الاحزاب، اور گروہوں میں سے بھی، من، جو ینکرو، انکار کرتا ہے، بعدہ، اس کے بعض حصے کا۔ قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور نہ میں شریک ٹھہراؤں ساتھ اس کے کسی کو، الیہ ادعو، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں، و الیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ تو یہود و نصارہ اس کتاب یعنی قرآن سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کے انبیاء کی تعظیم اور تکریم سکھاتی ہے۔ یعنی والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر یہ اہل کتاب خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کچھ ہی تھے، سارے کے سارے نہیں تھے، تو اہل کتاب قرآن سے خوش ہیں۔ ان میں سے کچھ منصف مزاج لوگ بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں ومن الاحزاب من ینکر بعدہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے انکار کیا اس کے بعض حصے کا، ٹھیک ہے۔ اور بعض حصے کون سے تھے؟ جس کا انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر ڈالی تھی، اپنی کتاب کے کچھ احکامات کو یہ چھپا جاتے تھے، کچھ خود ہی انہوں نے تصنیف کر کے اللہ کے نام لگا دی تھی۔ تو قرآن نے جب ایسی باتوں سے پردہ اٹھایا اور جو حقیقت تھی اسے بیان کر دیا، تو پھر انہی اہل کتاب نے قرآن کے کچھ حصوں کا انکار کر دیا، اور پھر بعد میں پورے قرآن کے ہی منکر ہو گئے۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے یہ تو ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے تحریف کی اور کچھ حصے کو خود ہی تصنیف کیا، تو اب جب قرآن ان کی باتوں کے یعنی ان کے لحاظ سے اس کے الٹ بتاتا ہے تو پھر یہ ان حصوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ان کو کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں، اور میں تو اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں اور مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یعنی ہمارے لیے سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ خود اللہ کی عبادت کریں اور اللہ ہی کی طرف بلائیں، سب سے پہلے توحید کی دعوت دیں، ٹھیک ہے۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی طرف دین کو لے کے جاتے ہیں تو شیطان آپ کو اس طرح کی باتوں میں الجھاتا ہے کہ فلاں یہ غلط کام کر رہا ہے، فلاں یہ غلط کام کر رہا ہے۔ نہیں، اس کو چھوڑ کر صرف آپ نے اس کو توحید پر لے کر آنا ہے، کیونکہ اس وقت وہ جن کاموں میں پڑا ہوا ہے وہ اس کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کو کس طرح بلانا ہے؟ اللہ ہی کی طرف بلانا ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، یعنی اس کی طرف ہی جا کے ہمیں جواب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح سے نازل کیا ہم نے اس کو حکمن عربیہ، عربی زبان میں، یعنی عربی فرمان میں اتارا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر آپ پیروی کریں، اور البتہ اگر تم نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ گیا علم میں سے، العلم وحی میں سے، قرآن و سنت میں سے، مالک من اللہ، تو نہیں ہے آپ کے لیے اللہ کے علاوہ، من ولی ولا واق،
نہ تو کوئی دوست اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سابقہ انبیاء کی کتابوں کو بھی ان کی قومی زبان میں نازل کیا تھا، اور یہاں پر جو قرآن آپ کی طرف اتارا گیا یہ بھی عربی زبان میں نازل کیا گیا اور اسے حکم بنا کر نازل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سابقہ کتابوں کے لیے ایک معیار کی حیثیت رکھتا ہے، اور معیار کس طرح سے، اسٹینڈرڈ کس طرح بن گیا کہ جیسے ابھی بتایا نا کہ یہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں تحریف کر ڈالی تھی اور کچھ حصے خود لکھ کر ان کو اللہ کے نام منسوب کر دیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ان کی کتابوں کو بھی چیک کرنا ہے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے، تو قرآن آپ کے سامنے ایک معیار ہے جس کے ذریعے آپ اس کو ٹھیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کی کتابوں کو ٹھیک کیا جائے گا، بجائے یہ کہ قرآن کا انکار کر دیا جائے یا اس کے کچھ حصے کا یا سارے کے سارے کا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی سب سے پہلے ہم نے پیچھے کیا پڑھا ہے کہ توحید ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے جیسے قرآن کس کی تعلیم دیتا ہے؟ توحید کی، ٹھیک ہے۔ 3 طرح کے بنیادی موضوعات اس میں ڈسکس ہوئے ہیں نا، توحید، رسالت اور آخرت ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پہلا ہی حکم کس طرح سے اپنی کتابوں میں بدل ڈالا تھا کہ یہود کیا کرتے تھے، سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور عیسائیوں نے کیا کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دے ڈالا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا، یہ اعتقادات جو تھے ان کی کتابوں میں بھی شامل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اور آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا نا کہ نجران کے عیسائی صاف طور پر اسی بات کے لیے مجادلہ کرنے آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں سمجھتا، اور میں تم کو بھی اسی بات کی دعوت دیتا ہوں، اور تمہارے انبیاء نے خود بھی اسی بات کی طرف دعوت دی تھی۔ تو اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تمام حقائق ہیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اس کے باوجود اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم آ گیا، یہاں پر العلم سے مراد وحی الہی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جب ایک احکامات آ گئی ہیں تو کسی کے قول کو نہ تو تسلیم کیا جائے گا اور نہ ہی کسی چیز پر سمجھوتا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ کوئی ایسا کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ اللہ سے پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا نہ ہی اس کو کوئی بچانے والا ہوگا۔ اب یہاں پر بات تو اہل کتاب کی اور ساتھ میں قرآن کی ہو رہی ہے کہ ان کی کتابوں میں کیا تھا اور ہماری کتاب میں کیا ہے، لیکن بتایا ہمیں کیا جا رہا ہے کہ قرآن کو حکم مان لیا جائے، عربی زبان میں اس کو ایک سٹینڈرڈ بنا کر ہمارے لیے اتارا گیا ہے، اس میں جو علم ہے اس کی پیروی کی جائے، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کی جائے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، اپنے لیے عمل کو دیکھیں کہ جب آپ کو قرآن کا علم ہو گیا، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، اور اس کو بھی لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں سمجھنا، یہ بھی یاد رکھیں۔ قرآن کی تفسیر اور اس کو سمجھنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ اس قرآن کو آپ کہاں تو یہ جانا نا کہ عربی زبان میں نازل کیا گیا، اس کو آپ عربی ڈکشنری سے نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو عربی جاننے والے سبھی لوگ اس کتاب کو سمجھ لیتے، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس کی تفسیر کی ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے جس طرح کی، تابعین اور تبع تابعین نے جو ہم تک علم پہنچایا ہے، اسی طرح حدیث کے بھی یہی ہیں کہ جب کسی حدیث کی صحت معلوم ہو جائے تو پھر اتباع کے لحاظ سے وہ بھی قرآن اور کتاب اور سنت یہی کی درجہ پر آ جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرون اولیٰ میں علم حدیث کے لیے بھی علم کا لفظ استعمال ہوتا رہا ہے۔ یعنی یاد رکھیں کہ منکرین حدیث کیا ہے کہ وہ دراصل پورے علم کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو جب آپ کو حدیث کی صحت معلوم ہو جائے، وہ علم ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے قابل تقلید ہے۔ اس وقت آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے تو کسی تقلید شخصی پر ہی عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ خاص شخص جو ہے میرا امام ہے، مجھے اس کے پیچھے ہی چلنا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو یہ تفرقہ بازی ہوئی ہے نا، وہ دراصل تقلید شخصی ہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ امت مسلمہ میں جو تفرقہ بازی ایک بڑا سبب بنی ہوئی ہے، اس کا علاج بھی العلم کی پیروی ہی ہے، ٹھیک ہے، جو حکمن عربیہ ہے اسی کی پیروی ہے۔ اگر ہم لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے، جب تک امت تقلید شخصی کے وجود کے دعوے سے دستبردار نہیں ہوگی، اتحاد کا پیدا ہونا ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، خواہشات ہیں یا اپنی اپنی سوچ ہے، جیسے پیچھے آ رہا تھا نا کہ منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، تو وہ تو بے شمار ہوتی ہیں، آپ کس کو مانیں گے اور کس کو نہیں مانیں گے۔ اس کے برعکس کیا یہ ٹھیک نہیں کہ انسان اس علم کی پیروی کرے جو ایک ہی ہے،
وہی کا علم ہے، العلم ہے جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو اختلافات میں کیا کیا جائے، قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر اگر آپ کی بات قرآن و سنت کے مخالف ہے تو پھر رک جائیں وہیں پر، مان جائیں بات کو۔ اور لیکن اگر آپ کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے تو آپ اس پر عمل جاری رکھیں، لیکن لوگوں سے بھی لڑائی نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دوسروں کو بھی ہدایت دینے والا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے بچا لے کہ ہم خواہشات کی پیروی کریں العلم کے آ جانے کے بعد، کیونکہ یہ اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہوگی کہ انسان کے پاس علم پہنچ جائے لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتا رہے، تو یاد رکھے کہ پھر اس وقت انسان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہے کہ اللہ کی پکڑ ایسی ہے کہ دنیا میں بھی آتی ہے، مہلت تو دی گئی ہے، لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن بعض اوقات پکڑ اللہ کی طرف سے بڑی سخت قسم کی آتی ہے، اور آخرت کی پکڑ تو ہے ہی، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت آپ کو کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا فلاں شخص تو عبادات بھی نہیں کرتا، اس کو تو اتنا قرآن کا علم بھی نہیں ہے، اس کی تو پکڑ نہیں آئی، میری کیوں آئی؟ یہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ کے پاس العلم آ گیا تو پھر پکڑ بھی اسی طرح آتی ہے کہ اس بندے کو تو پتا تھا پھر بھی یہ نہیں مانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے حال سے بچائے۔ تو اسی لیے استغفار کرتے رہا کریں، اور جب بھی اختلافات والے معاملات آئیں تو اس میں آپ جو ہے نا یعنی کہ اتحاد پر ہی قائم رہیں۔ جیسے ابھی بتایا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ پیروی کرتے رہیں، لیکن لوگوں سے بھی لڑائی نہ کریں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے رسولوں کو من قبلی کا آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے بنائے تھی ان کے لیے بیویاں اور اولادیں۔ یعنی اب یہاں پر ایک اور جو ان کا اعتراض تھا نا، اور آج بھی لوگوں میں یہ نعوذ باللہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کو لے کے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کوئی ان کو شکوک میں ڈال دے تو کہتے ہیں ہاں نبی نے تو اتنی شادیاں کی تھیں۔ تو فرمایا گیا کہ رسول تو پہلے بھی جو آئے تھے نا ان کی بھی بیویاں، ازواجن پہ آپ ذرا فوکس کریں، بیویاں بھی تھیں اور ان کی اولادیں تھیں۔ وما کان لرسول، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے ان یاتیا کہ وہ لے آئے بیایتین کسی نشانی کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے، لکل اجل کتاب، واسطے ہر ایک چیز کے یعنی وقت کے دور کے ایک کتاب ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی انبیاء آئے وہ بھی بال بچوں والے تھے، نکاح کرنا ایک سنت ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ نعوذ باللہ جو سو کال تقوی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھلا نبیوں اور اللہ والوں کو دنیا کے ان دھندوں سے کیا تعلق، ٹھیک ہے؟ ان کے خیال میں انبیاء کو دنیا کا طالب نہیں ہونا چاہیے، دنیا کا تعارف ہونا چاہیے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ میں بھی رہبانیت کا رواج پڑ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ جو رسول گزر چکے وہ بھی بشری تقاضے رکھتے تھے، ان کی بیویاں تھیں، بچے بھی تھے، اور پھر یہاں پر انہی کی بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم یہ جو سمجھتے ہو نا کہ رسول اپنی مرضی سے کوئی بھی معجزہ لے آئے، وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، تو معجزے لانا اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، کوئی رسول اس کو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، کسی میں ایسی کوئی طاقت نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے یا اپنی قدرت سے کوئی معجزہ دکھا سکے، اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کرنا چاہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ دین کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ مشرکین مکہ کا کیا حال تھا کہ وہ روز کسی معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت دی جاتی تو کیا ہوتا کہ آج ایک کافر آ کے کہہ رہا ہے یہ معجزہ دکھا دو، کل دوسرا کافر کہتا، اور ایک ہی دن میں کتنے ہی مشرکین یہ کہہ رہے ہوتے کہ یہ معجزہ دکھا دو۔ تو پھر اللہ کے رسول ان کے حکم کے مطابق ایسے ہی کر رہے ہوتے، یعنی ان کی نعوذ باللہ خواہش کے مطابق ایسے کر رہے ہوتے، تو پھر یعنی دین ایک مذاق بن گیا ہوتا نا، کہ ہر وقت ایک تھیٹر اور ایک سٹیج ہی پلے ہو رہا ہوتا جہاں پر بس ہر وقت اس طرح کے، تو دین کوئی مذاق کا نام نہیں ہے۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جیسے خواہشات کی بات ہو رہی تھی، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہی صورتحال بن گئی ہوئی ہے، ہم نے دین کو بھی مذاق بنا لیا ہوا ہے۔ ہمارے میڈیا پر کیسا دین ان ہوتا ہے جو لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں گلیمر ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ پاکستانی ٹی وی کو پوری دنیا میں بڑا اچھا مانا جاتا تھا، اس کے ڈراموں کو، فیملی ڈرامے اور اس طرح یعنی ایسی چیزیں جس سے عبرت حاصل ہوتی تھی، لیکن اب وہی حال ہے کہ جب سے ہمارے بھی میڈیا نے دنیا کی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کی ہے، دنیاوی فائدوں کے لیے یعنی اس کے پیچھے پڑے ہیں، تو آپ حال دیکھیں کیا ہے، آپ کو دین بھی اصل نہیں ملتا، حق دین نہیں ملے گا۔ یعنی ایک طرف وحدانیت کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف ساتھ ہی کوئی میوزک چل رہا ہے،
اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، اور لڑکے اور لڑکیوں کا بے حجاب آپس میں ملنا جلنا، اور یہ تمام باتیں کیا ہیں، یعنی شرع کے واضح طور پر مخالف ہیں، لیکن یہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ کیوں ہے ایسے؟ کیونکہ وہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی، کہ آج یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے یہ دکھا دو، تو اس کو یہ دکھایا جا رہا ہے، ساتھ میں کوئی قرآن کا حکم بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو ایک عجیب سا تھیٹر پلے ہو رہا ہوتا ہے کہ یعنی مذاق بنا لیا گیا نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ لکل اجل کتاب۔ ہر ایک چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے، ہر وقت کے لیے، ہر دور کے لیے ایک لکھی ہوئی چیز مقرر ہے، کتاب ہے۔ اور یہاں پر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر نبی ایک ہی جیسے دین کے اصول پیش کرتا رہا ہے، لیکن ان کی شریعتوں میں ان کے دور کے تقاضوں کے مطابق فرق رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء، مٹاتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے، ویثبت، اور قائم رکھتا ہے، یعنی جو وہ چاہتا ہے اس کو قائم رکھتا ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، اور اس کے پاس ام کتاب ہے، یعنی جو مین بک ہے جس میں سب کچھ درج ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ ابھی جیسے یہ بات ہو رہی تھی نا کہ لکل اجل کتاب، کہ ہر وقت کے لیے، ہر دور کے لیے ایک لکھی ہوئی کتاب موجود ہے، تو یعنی ہر طرح کی ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ایک شریعت دی گئی لوگوں کو۔ جیسے موسوی شریعت میں قصاص کا حکم تھا، افو درگزر نہیں تھا، پھر عیسوی شریعت میں قصاص کے حکم کو پشت سے پشت ڈالا گیا اور سارا زور افو درگزر پر دے دیا گیا۔ لیکن پھر شریعت محمدی میں پھر سے قصاص کا حکم بحال کر دیا گیا، لیکن افو درگزر کو ہی فضیلت دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کچھ جو رد بدل ہوتا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے یہ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ طبیعتیں اصلاح پا جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس حکم کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو ثابت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پر وہ چاہتے ہیں مٹا کے نیا حکم دے دیتے ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں ناسخ اور منسوخ ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، یہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ام الکتاب میں ہے یا لوح محفوظ میں ہے، یعنی وہ جہاں پر تقدیریں اور وہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ اور اس میں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے تقدیر بھی مٹ جاتی ہے نا، مٹا دی جاتی ہے۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کیا چیز تقدیر کو بدل دیتی ہے؟ جی جزاک اللہ خیر۔ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بھی مٹا دیتی ہے، یعنی وہ ایک تقدیر، ایک تو وہ ہے نا کہ جس میں وہ تقدیر ازلی جس میں لکھ دیا گیا، لیکن اس میں بھی مختلف ہے نا۔ تو وہ تقدیر جو معلق ہوتی ہے وہ آپ کی دعا اس کو کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح جیسے صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تو ایک شخص جس کی عمر کم لکھی گئی ہوتی ہے لیکن وہ صلہ رحمی کرنا شروع ہو جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، تو اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ ہی کے پاس لوح محفوظ ہے جس میں یہ سب کچھ درج ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھائیں تجھ کو بعد الذی، بعض وہ چیز نعیدہم جس کی ہم دھمکی دیتے ہیں ان کو، او نتوفینک، یا ہم فوت کر دیں آپ کو، فإنما علیک البلاغ، تو بے شک آپ کے ذمے پہنچانے کی ذمہ داری ہے، وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمے حساب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بھی کافروں کے ایک طرح کے اعتراض کا ہی جواب ہے۔ مطالبہ وہ کیا کرتے تھے کہ جیسے ہم پہلے بھی ان کا یہ مطالبہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب اب تک آ جانا چاہیے تھا، یا کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فإنما علیک البلاغ، آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو وہ چیز دکھا دیں، یعنی ان پر عذاب آ بھی جائے، یا یہ کہ آپ کے فوت ہونے کی یہ دعائیں مانگتے ہیں تو آپ فوت بھی کر لیے جائیں، تو جو ذمہ داری آپ پر ہے رسالت کی وہ آپ ان کو پہنچا رہے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی عذاب آتا ہے یا یہ کہ آپ فوت کر لیے جاتے ہیں۔ اصل میں بات تو یہ ہے کہ جب مر کر اٹھیں گے تو وہاں پر تو حساب دینا ہی ہے، اور وہ اللہ ہی کے ذمے ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں، انا نأتی الارض، کہ بے شک ہم سمٹا رہے ہیں، یعنی زمین کو آ رہے ہیں، ننقصھا، اس کو گھٹاتے ہوئے، من اطرافھا، اس کے جوانب سے، اس کے چاروں طرف سے، واللہ یحکم، اور اللہ حکم دیتا ہے، لا معقب لحکمہ، نہیں ہے کوئی لوٹانے والا، پھیرنے والا یا نظر ثانی کرنے والا اس کے حکم کو، وَهُوَ سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی آیت میں تسلی دی گئی کہ آپ اپنی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں، ان منکرین سے نمٹنا اللہ کا کام ہے،
اور اگر عذاب آئے گا بھی تو یہ دیکھ لیں گے، آ کر رہے گا، جیتے جی ہی دیکھ لیں گے، اور ان کا جو بھی مطالبہ ہے وہ ان کا پورا کر دیا جائے گا۔ تو پھر فرمایا کہ آپ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اسلام چاروں طرف سے پھیلتا جا رہا ہے، یہ بھی تو نشانیاں ہیں نا، اور کفر کی سرزمین ہر طرف سے گھٹتی چلی جا رہی ہے، سمٹتی چلی جا رہی ہے، اس کا حلقہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے یہ جب غزہ کا واقعہ ہو رہا تھا تو ایک مفتی صاحب یہی کہنے لگے کہ آپ کے لیے تسلی کی اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی کہ دنیا کے کونوں میں اسلام پہنچ رہا ہے۔ یعنی بعض اوقات آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر اور کچھ نہیں ہے، ایک چھوٹی سی کٹی ہے اور وہاں کے لوگ اللہ کو جانتے ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کو غلبہ دینا اور اسے پھیلانا ایسی بات ہے جو اللہ کا حکم ہے، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ کا یہ حکم ایسا ہے کہ اسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور پھر یہ پھیلتا جا رہا ہے، اس طرح سے ان پر عرصہ حیات تنگ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ کہ ہم زمین کو گھٹاتے آ رہے ہیں اس کے جوانب سے۔ اس کی ایک سائنسی توجیہ بھی پیش کی گئی ہے کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں واللہ عالم کہ سورج ہی جب بہت یعنی سورج کا ہی ایک ٹکڑا ہے جو کہ اس سے علیحدہ ہوا اور اس کے بعد وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا، یعنی جب وہ حرارت کے بنیادی مرکز سے دور ہٹا تو پھر وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا، اور فائنلی ٹھنڈا ہوتے ہوتے پھر اس پر زندگی بھی شروع ہوئی اور اسے زمین کہا جاتا ہے۔ اور مسلسل یعنی یہ ٹھنڈا ہوتا چلا گیا، تو آپ جانتے ہیں نا کہ ٹھنڈا ہونے سے چیزیں سکڑتی ہیں، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح زمین اب سکڑ رہی ہے، اور اگر اس کو ہم معنوی اعتبار سے دیکھیں تو زمین کس طرح سے سکڑ رہی ہے کہ گلوبلائزیشن ہو گئی ہے، آپ ایک کونے پر بیٹھے ہوئے دنیا کے دوسرے کونے کی خبریں جان رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو معنی وہی جو بھی کیا ہے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹا رہے ہیں، اسلام کا دائرہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، کفر کی جو ہے وہ کفر جو ہے محیط ہوتا جا رہا ہے ایک جگہ پر، اور یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی اس کو اس کے حکم سے پھیرنے والا نہیں ہے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی جتنی بھی کوششیں یہ آپ کے دین کے خلاف کر لیں اور جو کچھ بھی یہ کریں، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بات کا فیصلہ کر چکے تو اللہ کے سامنے ان کی کچھ نہیں چلے گی۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تحقیق یعنی چال چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو اللہ ہی کے لیے ہے چال ساری کی ساری، یعنی اللہ ہی کی تدبیر کامیاب ہونے والی ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما تکسب کل نفس، کہ کیا کمائی کرے گا ہر نفس، وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور عنقریب کفار بھی جان لیں گے، لمن عقبی الدار، کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ تو چالنے چلنے سے مراد کیا ہے کہ اسلام کی راہ کو روکنے کے لیے جس طرح کی یہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، یہ سب اللہ کی نظر میں ہیں، اور اللہ ہی کی تدبیر کامیاب ہونے والی ہے۔ اللہ کی تدبیر کے سامنے ان کی تدبیریں کچھ کام نہیں آ سکیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے تو سب کچھ ہے، ہر شخص جو کمائی کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی دشمن کو یہ علم ہو کہ آپ کی کاروائیاں کیا ہیں، تو آپ کی کاروائیاں کیا کامیاب ہونے والی ہیں؟ ہرگز بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور ان منکرین حق کو بھی جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ انجام بخیر کس کے حق میں ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی کوششیں یہ اسلام کے خلاف کریں وہ تو اللہ کے علم میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا توڑ خوب جانتے ہیں۔ تو آخر تو کیا ہے کہ انجام کار، انجام بخیر مومنین کے حق میں ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قل کہہ دیجئے کفا، کافی ہے، باللہ ساتھ اللہ، شہیدن گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جو الہامی کتاب کا علم رکھتا ہے، اور ہر اس شخص کو بھی جس کو الہامی کتاب کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کافر تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے جھٹلانے سے کیا بنتا ہے، کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ اللہ تعالیٰ میری نبوت پر شاہد ہیں، اور تمہیں میری صداقت کے کئی نشان بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھا چکے ہیں اور دکھا رہا ہے۔ اور پیچھے جیسے ہم نے پڑھا کہ اہل کتاب میں بھی منصف مزاج لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے تھے۔ اس میں سب سے بڑی مثال جو ہے وہ عبداللہ بن سلام کی ہے۔ عبداللہ بن سلام نے بغیر اس طرح نہیں کہ اندھا دھند اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیوں کو پانے کے بعد، ان کی تصدیق کرنے کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ ان کی کتابوں میں تھا کہ رسول کی پہچان کیا اور رسول کو پہچاننا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ کیا ہے کہ یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ رسول ہیں، اور ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس یعنی کتاب کا علم ہے، یعنی جو بھی منصف مزاج لوگ ہیں اہل کتاب میں سے ہوں، چاہے جن کی کتابوں میں میرے متعلق بشارتیں موجود ہیں اور ان میں سے بعض لوگ پھر ایمان بھی لے آئے، تو یہ سب گواہ ہیں، اور تم نہیں مانتے تو پھر یہ تمہارے لیے ہی تمہارے ہی خلاف پڑھنے والا ہے۔ اور یہاں پر کتاب کا علم رکھنے والوں سے مراد پھر صحابہ کرام، علماء کرام جو ہر دور میں ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، جبریل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔